اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 23 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری، 8 جنوری 2021 عیسوی، 24 گتے پوس 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز شکیل نیپالی کی، بول ہے: نمازی دل بنا دے تو خدایا بے نمازی کا، نمازی دل بنا دے تو خدایا بے نمازی کا، بچھے مسجد میں روزانہ مصلی بے نمازی کا۔ نمازی دل بنا دے تو خدایا بے نمازی کا، نمازی دل بنا دے تو خدایا بے نمازی کا، نمازی دل بنا دے تو خدایا بے نمازی کا، خدایا بے نمازی کا، بچھے مسجد میں روزانہ، بچھے مسجد میں روزانہ مصلی بے نمازی کا، بچھے مسجد میں روزانہ مصلی بے نمازی کا۔ نمازی یاد کرتے ہیں انہیں جو بے نمازی ہیں، نمازی یاد کرتے ہیں انہیں جو بے نمازی ہیں، انہیں جو بے نمازی ہیں، ہوا کرتا ہے مسجد میں، ہوا کرتا ہے مسجد میں یہ چرچا بے نمازی کا، ہوا کرتا ہے مسجد میں یہ چرچا بے نمازی کا۔ نمازیں چھوڑنے کا یہ برا انجام ہوتا ہے، نمازیں چھوڑنے کا یہ برا انجام ہوتا ہے، برا انجام ہوتا ہے، کہ منہ ہو جائے گا محشر، کہ منہ ہو جائے گا محشر میں کالا بے نمازی کا، کہ منہ ہو جائے گا محشر میں کالا بے نمازی کا، بچھے مسجد میں روزانہ مصلی بے نمازی کا۔ اشارہ جب کرے گا حق تعالی آپ کی جانب، اشارہ جب کرے گا حق تعالی آپ کی جانب، اشارہ جب کرے گا حق تعالی آپ کی جانب، تعالی آپ کی جانب چلے گا
قافلہ اس وقت تو روتا بے نمازی کا، چلے گا قافلہ اس وقت تو روتا بے نمازی کا، نمازی دل بنا دے تو خدایا بے نمازی کا، بچے مسجد میں روزانہ مصلی بے نمازی کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ نیاز احمد فیضی صاحب کا، جو کلیہ سمیہ للبنات بلکڈیہا کپل وستو نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے تربیت اولاد، اولاد کی کیسے تربیت کی جاتی ہے۔ اس موضوع پر فضیلت الشیخ خطاب فرمائیں گے، تو لیجیے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد:
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. معزز سامعین کرام، ہر طرح کی خوبی، ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جو اللہ رب العالمین پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جو اللہ رب العالمین مدبر الامور ہے. اور اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی تعریف کے بعد خاص طور سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور عام طور سے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر انگنت درود و سلام نازل ہو کہ جن کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو امتی بنایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس اہم موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے فتنوں کے دور میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. یعنی فتنے اور فسادات کے دور میں، برائی کے دور میں، ایک ایسے دور میں جب ہمارے معاشرے پر مغربی تہذیب کا غلبہ ہو، ایک ایسے دور میں جب یہ بچے پڑھنے لکھنے سے زیادہ کھیل کود میں مشغول ہوں، جب ان بچوں کا قیمتی وقت اور قیمتی لمحہ موبائل کی اسکرین پر گزر رہا ہو، ایک ایسے دور میں اس موضوع کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس موضوع کی ضرورت پڑ جاتی ہے. معزز سامعین، بچوں کا دماغ ایک سفید کاغذ کے مانند ہوتا ہے. یہ بچے بچپن میں جو پڑھیں گے، بچپن میں جو دیکھیں گے، بچپن میں جو سیکھیں گے، یہ چیز ان کی آخری عمر تک، ان کی زندگی کی آخری دن تک یہ چیز ان کے ذہن میں محفوظ رہے گی. اور یہ بچے جس سانچے میں ڈھل جائیں گے، پھر بعد میں ان بچوں کو اس سانچے سے نکال کر کے دوسرے راستے پر لا کر کے کھڑا کرنا ایک مشکل امر ثابت ہو سکتا ہے. یہ بچے صرف ہمارے مستقبل نہیں ہیں، بلکہ یہ بچے اس قوم کے مستقبل ہیں، اس امت کے مستقبل ہیں. مستقبل میں دین کی حفاظت کا ذمہ اور مستقبل میں دین کے تمام مسائل کی ذمہ داری ان بچوں کے کندھوں پر عائد ہونے والی ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو آج ہی سے اس ماحول میں ڈالیں، اس ماحول میں ان کی تربیت کریں، اس ماحول میں ان کو پروان چڑھائیں جو ماحول دین کا ماحول ہو، جو ماحول دنیا کے ماحول سے ہٹ کر کے اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ماحول ہو. کیونکہ جب ہمارا بچہ شریعت کے ماحول میں ڈھلے گا، جب ہم اپنے بچے کی تربیت شریعت کی مد نظر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ العزیز ہمارا بچہ نیک اور صالح بنے گا. اور ہر بچے کو نیک اور صالح بنانا، ہر بچے کو اچھے انداز میں پالنا، ہر بچے کی بہترین تربیت کرنا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو جہنم ڈیزل سے نہیں جلے گی، جو جہنم مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، جو جہنم پٹرول سے نہیں جلے گی، بلکہ وہ جہنم اگر جلے گی تو ہم انسانوں سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کی دیکھ بھال کرنے والے، اس جہنم کی نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہوں گے، وہ فرشتے بڑے سخت مزاج ہوں گے. وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، وہ کسی کے ساتھ دو طرح کا ویوہار نہیں کریں گے، وہ کسی کے ساتھ دو طرح کا معاملہ نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ہاں وہ فرشتے وہی کام کریں گے جن کام کو کرنے کا انہیں حکم دیا جائے گا. جو کام کرنے کا میرا مولا، میرا پروردگار، ہم سب کا رب العالمین اپنے فرشتوں کو جو کام کرنے کا آرڈر دے گا، جو کام کرنے کا حکم دے گا، اللہ کے فرشتے وہی کام کریں گے. اس سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا کام کرنے والے نہیں. اس آیت کریمہ پر آپ ذرا غور کریں.
میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے ہم کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اے میرے بندو، اللہ کہہ رہا ہے اشاروں میں، اے میرے بندو، آپ کی اولاد اگر دنیا کے اندر آپ کی نگاہوں کے سامنے آگ میں جھونک دی جائے، اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو جہنم کے اندر یا دنیا کے آگ کے اندر داخل کر دیا جائے تو کیا آپ یہ دیکھ کر کے برداشت کر پائیں گے؟ نہیں۔ اگر آپ دنیا کے اندر اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی اولاد کو جلتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تو کل قیامت کے دن اگر آپ کی اولاد دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرے گی، اگر آپ کی اولاد دنیا میں اللہ اس کے رسول کی نافرمان ہو کر کے رہے گی تو کل قیامت کے دن آپ کی اولاد کو آپ کی نگاہوں کے سامنے جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اگر آپ جنت میں جائیں گے اور آپ کی اولاد آپ کے سامنے جلتی رہے گی، آپ اپنے اولاد کو جہنم کے اندر تڑپتے ہوئے دیکھیں گے تو بتائیے آپ برداشت کیسے کر پائیں گے؟ آپ کا یہ دل آپ کی اولاد کو دیکھ کر کے، اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھ کر کے آپ کا یہ دل کیسے برداشت کر پائے گا؟ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو جیسے جہنم سے بچا رہے ہو اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی، بڑی پیاری حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی۔ اس حدیث کے ذریعے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچے کے باپ سے خطاب کر رہے ہیں، ہر گھر کے مالک سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ حاضر ہوں گے، آپ سے اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل اور آپ کی زندگی کے ایک ایک کاموں کا حساب اللہ رب العالمین لے گا۔ آپ اپنی زندگی کا حساب دے دیں گے، مگر اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنے والا ہے۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے، تو اپنے بیٹوں کا باپ تھا، تو اپنے گھر کا ذمہ دار تھا، تیری اولاد کیوں غلط راستے پر چلی گئی؟ تیرے بیٹے کیوں غلط راستے پر چلے گئے؟ تیرے گھر کا ماحول غیر اسلامی ماحول کیوں بن گیا؟ تو کر کیا رہا تھا؟ تو اپنے گھر کا مالک تھا، تو اپنے گھر کا ذمہ دار تھا، مگر تیرے گھر کا ماحول اتنا خراب کیوں بن گیا؟ تو کر کیا رہا تھا؟ ہر طرح کے ذمہ داروں سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، غور کیجئے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی۔ آج ہم معاشرے اور سوسائٹی پر نظر دوڑائیں، سماج میں دیکھیں، بہت سارے لوگ الحمدللہ آپ کو ایسے ملیں گے، حاجی ہیں، نمازی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں، مگر ان کے گھر کا ماحول بالکل الٹا نظر آئے گا آپ کو۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے تربیت کو ذمہ داری سمجھی ہی نہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے اپنے بچے کا داخلہ، اپنے بچے کا نام مدرسے میں لکھوا دیا، کالج میں لکھوا دیا، ہماری ذمہ داری ختم۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، آپ کو اپنے بچوں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنی ہے، آپ کو اپنے بچے کے ایک ایک حرکت کو دیکھنا ہے، آپ کا بچہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے یا ٹیڑھے راستے پر چل رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا، آپ کو اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنے کے ساتھ ساتھ۔ آپ ذرا غور کریں، آج جنوری کی 1 تاریخ ہے، ایک سال گزر گیا، بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جن گھر کے بچے کل نئے سال آنے کی خوشیاں منا رہے تھے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی ملے ہوں گے سماج میں، ہماری قوم کے بچے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اللہ اس کے رسول کو، اللہ رب العالمین کو اپنا مالک ماننے والے،
نبی کی امت کا ہونے والا دعویٰ کرنے والے ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں، نبی ہمارے آخری نبی ہیں، محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، یہ دعویٰ کرنے کے بعد آج کا یہ مسلمان نئے سال کی خوشیاں منا رہا ہے، آج کا یہ مسلمان نئے سال آنے کی خوشی منا رہا ہے، اور اس خوشی میں نعوذ باللہ اللہ باللہ آج کا یہ مسلمان گانے بھی گا رہا ہے اور گانے بھی چلا رہا ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی تھی، جو زندگی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہماری قسمت نے لکھ کر کے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، اس زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، جس پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے تھا اور یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 60 سال تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھنا چاہا تھا تو ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ مگر ہائے مسلمانوں، آج کفر کا اور غیر مسلموں کا یا مغربی تہذیب کا غلبہ ہمارے اوپر اتنا ہوا کہ آج ہم اندھے ہو گئے، ہم نے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا، ہم نے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ آپ نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ صرف یہی معاملہ نہیں ہے مسلمانوں، آج ہماری نسلیں، ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہیں، کس طرف جا رہی ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہر معاملے میں ہم شریعت سے دور جا رہے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، آپسی رہن سہن کا معاملہ ہو، زندگی گزارنے کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے اکثر معاملات میں نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھلا دیا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، تو اگر آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ باپ ہیں، آپ کا بیٹا غلط کام کر رہا ہے تو آپ کو منع کرنا پڑے گا، اور یقین مانو اگر آپ نے اپنی اولاد کو روکا نہیں، آپ نے اپنے گھر کے افراد کو برائی کا کام کرنے سے منع نہیں کیا تو یقین ماننا اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں اس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے، اور سن لو اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میرے نوجوان دوستو، خاص طور سے میں آپ سے خطاب کرنا چاہوں گا، اس نوجوانی کی قدر کر لیجئے، جہاں ایک طرف مولا کریم اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آپ سے آپ کی پوری زندگی کا حساب لینے والا ہے، وہیں خاص طور سے اس جوانی کا بھی ایک آکشن رکھا جائے گا اور جوانی کے بارے میں بھی حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہٹ بھی نہیں پائے گا، قیامت کے دن کوئی آدمی اپنا پیر ہلا بھی نہیں پائے گا، اپنا پیر ہٹا بھی نہیں پائے گا، حتی یسأل عن خمسین، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لے۔ جب تک اللہ رب العالمین 5 چیزوں کے بارے میں بندے سے سوال نہیں کر لے گا تب تک کوئی انسان اپنا پیر ہٹا بھی نہیں سکتا ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، اللہ پہلا سوال یہ کرے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 50 سال کی، 40 سال کی جو زندگی میں نے دی تھی، اے میرے بندے وہ زندگی تو کیسے گزار کر کے آیا، کہاں گزار کر کے آیا، وہ زندگی تو نے کیسے گزاری، دنیا کے اندر میں نے جو تجھے زندگی دی تھی اس زندگی میں تو نے میری عبادت کی یا میری نافرمانی کی، کیسے گزار کر کے آیا تو زندگی۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا، دوسرا سوال اللہ پوچھے گا جوانوں، وان شبابہ فیما ابلا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں تمہاری زندگی کا ایک اہم حصہ جوانی دیا تھا، میں نے تمہارے جسم کے اندر طاقت دی تھی، میں نے تمہاری باڈی کے اندر قوت دی تھی، جوانی میں تمہیں کوئی بیماری نہیں آئی تھی، جوانی میں تمہیں کوئی کمزوری نہیں تھی، اے میرے بندے تو اپنی جوانی کو گزار کر کے کیسے آیا، تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، اے میرے بندے زندگی کا تو حساب دے چکا، جوانی کے بارے میں ذرا خاص طور سے حساب دے دے، جوانی کیسے گزار کر کے آیا، میری عبادت میں گزارا تو نے جوانی کو یا میری نافرمانی میں گزارا تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، اپنی جوانی کا حساب دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، اور تیسرا سوال اللہ رب العالمین پوچھے گا، ومن مالہ من این اکتسبہ، اے میرے بندے تو مال کمایا کرتا تھا دنیا کے اندر، تو تجارت کیا کرتا تھا، تو بزنس کیا کرتا تھا، مال کمایا، میں نے تجھے دنیا کے اندر نوازا تھا، اے میرے بندے تو اس مال کو کما کر کے کیسے کمائی کر رہا تھا، اے میرے بندے تو کماتا تھا تو کیسے کماتا تھا،
حلال طریقے سے کمایا کرتا تھا یا حرام طریقے سے کمایا کرتا تھا؟ کیسے کماتا تھا؟ تیرے پاس تیری دولت کیسے آتی تھی؟ چوتھا سوال، وفیما اکتسب وفیما انفقہ، اے میرے بندے مال کمانے کا تو نے حساب دے ہی دیا۔ اے میرے بندے اب تو یہ جواب دے کہ میں نے تجھے جب مالداری سے نوازا تھا، میں نے تجھے جب مال دیا تھا تو نے اس مال کو خرچ کہاں پر کیا؟ نیک راستوں میں کیا یا غلط مقامات پر کیا؟ فضول خرچی میں کیا یا میرے راستے میں کیا؟ میرے راستے میں تم نے مال خرچ کیا یا نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین آپ سے پوچھنے والا ہے۔ آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ اپنے دولت کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ جو آپ اللہ کے راستے میں اس دنیا میں خرچ کریں گے، یہی چیز آپ کے لیے ذخیرہ بنے گی، یہی چیز کل قیامت کے دن آپ کے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ یہی آپ کا دنیا میں دیا ہوا پیسہ، نیک مقامات پر خرچ کیا ہوا ایک ایک روپیہ آپ کو اس دن، جس دن انسان ایک نیکی کے لیے بھٹک رہا ہوگا، ایک نیکی مل جائے، ایک نیکی مجھے مل جائے کسی طرح سے تو میری بخشش ہو جائے، مگر ایک نیکی بھی ملنے والی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں، یہ آپ کا دیا ہوا ایک روپیہ، آپ کا اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا ایک پیسہ، غریبوں کی آپ نے جو مدد کیا ہوگا، وہ آپ کی ایک ایک مدد اور ان غریبوں کی فریاد، ان غریبوں کے ہاتھ جو اللہ کے بارگاہ میں آپ کے حق کے لیے غائبانہ طور پر آپ کی نگاہوں سے ہٹ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے غریبوں کے جو ہاتھ اٹھیں گے، جن کی آپ مدد کریں گے، وہ دعائیں کریں گے، پروردگار جس نے میری مدد کی ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ یہ دعا اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ آپ کی صحت و تندرستی کے لیے غریب اگر دعا کرے گا تو اللہ اس کی فریاد کو قبول کرے گا۔ آپ جس کی مدد کریں گے، جس کے اوپر احسان کریں گے، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دے، تو یقیناً وہ بندہ غائبانہ طور پہ یہ غریب، یہ مسکین، یہ مفلوج، یہ بیچارے غریب جن کے پاس رہنے کے لیے اچھے مکان نہیں ہوتے، پہننے کے لیے بہترین کپڑے نہیں ہوتے، اگر آپ نے اس ٹھنڈی کے موسم میں کسی غریب کی گرم لباس سے خرید کر کے دے دیا یا گرم لباس کا انتظام کرا دیا، یقیناً جب تک وہ غریب پہنتا رہے گا آپ کو دعائیں دیتا رہے گا۔ مسلمانوں، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، یہ دولت سب کچھ نہیں ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی اولاد آپ کے پیسے کی، آپ کی اولاد آپ کے دولت کی وارث ہو کر کے اس دنیا میں رہے گی۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی چیز جانے والی ہے تو آپ کا عمل جانے والا ہے، آپ کا عمل جانے والا ہے۔ آپ نے دنیا میں کیا عمل کیا ہوگا، یہی چیز آپ کے ساتھ جانے والی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا بھی تھا، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے نام اعمال جانے۔ آپ کا بیٹا آپ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے جائے گا، آپ کے رشتہ دار آپ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے جائیں گے، اور آپ کے قریبی لوگ آپ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے جائیں گے، اور ڈھیر ساری مٹی کے نیچے دبا کر کے بے سہارا، بے یار، بے مددگار چھوڑ کر کے چلے آئیں گے۔ آپ اتنے مسکین ہوں گے، آپ اتنے محتاج ہوں گے، آپ اس قدر پریشان ہوں گے کہ آپ اپنے اولاد سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اے میرے بیٹو میں نے اپنی پوری زندگی تمہارا فیوچر بنانے میں گزار دیا، اے میرے بیٹو میں نے اپنی پوری زندگی تمہاری مستقبل بنانے میں گزار دی، اے میرے بیٹو میں نے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کی، میں نے تمہاری پراپرٹی میں اضافے کے لیے، تمہاری زمین و جائیداد بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اے میرے بیٹو تم مجھے بے سہارا چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کے سارے لوگ آپ کو بے سہارا چھوڑ کر کے چلے آئیں گے۔ اس لیے میرے مسلمان دوستو، اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرنے والا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو آپ نے اپنے پیسے کو کہاں خرچ کیا؟ مگر ایک چیز یاد رہے، خرچ کرنے میں آپ ایک چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ صرف اس لیے خرچ کریں اللہ کے راستے میں کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، دکھاوا کبھی مقصود نہ ہو، ریاکاری کبھی مقصود نہ ہو کہ لوگ ہمیں یہ کہیں گے فلاں اللہ کے راستے میں بہت دیتا ہے۔ خدا رہے یہ نیت مت کیجیے گا، ورنہ آپ کا پیسہ بھی جائے گا اور آپ کو ثواب نہیں ملے گا، وہ چیز آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ بات میری دوسری طرف جا رہی ہے۔ مسلمانوں، جو موضوع میں لے کر حاضر ہوا تھا اس سے ہٹ گئی میری باتیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس موضوع پر آ جاؤں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کیا سوال کرے گا؟ چوتھا سوال، وان مالہ من این اکتسبہ، تو نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ پانچواں اور آخری سوال اللہ رب العالمین جو کرے گا وہ سوال یہ ہوگا، وماذا عمل فیما علم،
تم نے جو سنا، تم نے جو علم حاصل کیا، چاہے وہ کتابوں کو پڑھ کر کے کیا، علماء کے بیانات کو سن کر کے کیا، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے تمہیں کوئی جانکاری ملی، تو نے سننے کے بعد اور سیکھنے کے بعد کتنا عمل کیا، اس پر عمل کتنا کیا، عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین آپ سے یہ بھی سوال کرنے والا ہے۔ آپ مسلمانوں، ہم میں سے کوئی بری نہیں ہے، ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، ہم میں سے ہر انسان یہ سنتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے میرے بندو نماز پڑھو، اے میرے بندو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ کس تعلق سے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ کیا میرے بندے تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے، قبرستان میں داخل کر دیا جاتا ہے، لوگ قبر میں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، آپ دن کے کسی بھی حصے میں، رات کے کسی بھی حصے میں، دنیا کے ٹائم کے حساب سے کسی بھی وقت میں آپ اپنے مردے کو دفن کیجئے، وہ وہاں عصر کی نماز کا وقت ہی ہوا کرتا ہے۔ نیک بندہ، نمازی بندہ، آپ سب جانتے ہیں کہ منکر نکیر آتے ہیں، قبرستان میں دفن کیے جانے والے شخص کے پاس فرشتے آتے ہیں، اللہ کے حساب و کتاب کے لیے آتے ہیں۔ اگر بندہ نیک ہوتا ہے، اگر صالح ہوتا ہے، اگر متقی ہوتا ہے، اگر پرہیزگار ہوتا ہے تو بڑی خوبصورت شکل و صورت میں، بڑے اچھے لباس میں، بہت آرام سے، بہترین شکل و صورت میں وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے اس بندے کے پاس آتے ہیں جو قبر میں مدفون ہوتا ہے۔ اگر بندہ متقی ہوتا ہے، اگر بندہ دیندار رہا تھا دنیا میں، اگر اللہ کی عبادت کر کے گیا تھا دنیا سے، تو بندہ دیکھنے کے بعد خوش ہو جائے گا فرشتوں کو، اس لیے کہ اچھی شکل و صورت میں ہوں گے، اور وہ فرشتے جب اسے اٹھا کر کے بٹھائیں گے اور سوال کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نماز کا فائدہ کیا ہے میرے مسلمانوں؟ غور کیجئے گا۔ یہ نمازی بندہ دیکھے گا عصر کی نماز کا وقت ہے، فرشتے اس سے سوال کرنا چاہیں گے، وہ کہے گا رک جاؤ، اے فرشتوں رک جاؤ، میری نماز کا وقت ہے، کہیں عصر کی نماز میری چھوٹنے نہ پائے، کہیں میری نماز چھوٹ نہ جائے، اے میرے فرشتوں پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو، پھر مجھ سے سوال کرنا اور مجھ سے جواب طلب کرنا، پہلے مجھے رب کی عبادت کر لینے دو۔ یہ نماز کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر بندہ نمازی نہیں ہوگا، اگر بندہ مومن بن کر کے نہیں ہوگا، گیا ہوگا، مسلمان تو رہا ہوگا مگر مومن نہیں رہا ہوگا۔ مسلمان اور مومن میں فرق ہے۔ مسلمان آپ نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے کہہ دیا آپ مسلمان تو ہو گئے مگر ضروری نہیں کہ آپ مومن ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کہتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان نام ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، اس کی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لائیں، آپ اس کے پیغمبروں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن پر ایمان لائیں، تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لائیں، یعنی کوئی بھی چیز چاہے ہمیں خوشی مل رہی ہو، چاہے ہمیں کوئی غم مل رہا ہو، یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر سے ہے، ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالجنان، دل سے آپ تصدیق کریں، دل سے آپ تصدیق کریں، اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، زبان سے اقرار کریں، دل سے تصدیق کریں، وعمل بالجوارح والارکان، اعضاء و جوارح سے آپ عمل کریں، اعضاء سے، اپنے جسم کے اعضاء سے ایمان جس چیز کا تقاضا کر رہی ہو آپ اس پر عمل کریں، تب آپ مومن ہوں گے۔ اگر بندہ مومن نہیں ہوگا، اگر اللہ کا باغی ہوگا، اگر اللہ کا نافرمان رہا ہوگا تو قبرستان میں جو فرشتے آئیں گے وہ انتہائی ڈراؤنی شکل میں آنے والے ہیں، انتہائی ڈراؤنی شکل میں۔ انسان دیکھنے کے بعد گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، سہم سا جائے گا، اور وہ کہیں گے صرف 3 سوالات، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ پہلا سوال تمہارا رب کون، دوسرا سوال تمہارا نبی کون، تیسرا سوال تم کس دین پر تھے۔ اگر بندہ مومن رہے گا تو جواب دے لے جائے گا، لیکن کافر بندہ، نافرمان بندہ، گنہگار بندہ، جہنمی بندہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہے گا ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔
یہ کہنے کی وجہ سے آپ کو چھٹکارا نہیں ملنے والی. کیا کہے گا فرشتہ؟ فما دریت وما تلیت، نہ تو تم نے جاننے کی کوشش کی اور نہ تو تم نے قرآن کی تلاوت کی. کہ قرآن کی تلاوت کر لیتا تو تمہیں اس چیز کا علم ہو جاتا. آج ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان دوست ہیں جن کا قرآن صرف جمعہ کے دن کھلتا ہوگا یا پھر رمضان کے مہینے میں کھلتا ہے. معاف کیجیے گا، یہ قرآن بھی اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن یہ کہے گا، ان ھذا القرآن یقول، یہ قرآن کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑ رکھا تھا، میری تلاوت نہیں کی تھی. مسلمانوں افسوس یہ ہوتا ہے، دکھ یہ ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے ہر دن کی شروعات اور ہمارے ہر دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہونا چاہیے تھا. ہمارے ہر دن کی شروعات نماز سے ہونی چاہیے تھی. فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے، نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد ہم قرآن کی تلاوت کرتے، ہم ذکر و اذکار کرتے، ہمارا دن روشن ہو جاتا، ہمارا دن اچھا ہو جاتا. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے آج ہمارے دن کی شروعات ہو رہی ہے تو گانوں سے ہو رہی ہے. ہمارے دن کی شروعات ہو رہی ہے، ہم جس طریقے سے آج کا مسلمان یہ موبائل کا اتنا عاشق ہو گیا، یہ مسلمان بستر سے اٹھتے ہی واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے، فیس بک پہ آ جاتا ہے. یہ مسلمان اس قدر رب کا باغی ہوا، نبی کا اس قدر نافرمان ہو گیا. یہ مسلمان کی صبح سونے کے بعد جب بیدار ہوتا ہے، نیند سے جب بیدار ہوتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس اللہ کے لیے ساری تعریف، تمام طرح کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں موت دینے کے بعد ایک بار دوبارہ زندہ کر دیا. نیند کو موت کا بھائی کہا جاتا ہے، النوم اخو الموت، نیند یہ موت کا بھائی ہے. مسلمانوں انسان جب سو جاتا ہے تو دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. تو سونے کے بعد جب ہم اٹھیں، جب ہم بیدار ہوں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک بار اور ہمیں اللہ رب العالمین نے زندہ اٹھایا. مگر ہائے مسلمانوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس طریقے پر جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کے بعد ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظالم و جابر حکمران مسلط ہیں، ہمارے اوپر ظالم و جابر حکمراں مسلط ہیں، ہمیں ہمارے دین کی پابندی اور ہمیں ہمارے دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے. مسلمانوں نہیں، اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، اللہ رب العالمین منصف ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ اللہ کو بھلا دیں گے، اگر آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے، اگر آپ رب کے باغی ہو جائیں گے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب دنیا کے اندر گناہ بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے، جب لوگ سرکش ہو جاتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہو جاتے ہیں، تو میرا پروردگار اس دنیا کے لوگوں کے اوپر ظالم و جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے جو انہیں ان کی آزادی کے ساتھ ان کے دین پر عمل کرنے نہیں دیتے. مسلمانوں ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو ثابت قدم رکھے گا. اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ کے نبی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا. مسلمانوں حالات کچھ بھی ہو جائیں، ماحول کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی آ جائیں، ولا تہنوا ولا تحزنوا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی بلند رہو گے، تم ہی سرفراز رہو گے. تمہارے دشمن کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، مذہب اسلام کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، بس شرط یہ ہے کہ آپ مومن بن جاؤ، آپ اللہ والے بن جاؤ. آپ جس دن مومن بن جائیں گے اللہ کی نصرت اور اللہ کی جانب سے مدد آپ کے اوپر آ جائے گی. میرے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. میرے مسلمان بھائیوں، نماز صرف بزرگوں کے اوپر فرض نہیں ہے، نماز صرف بوڑھوں کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہ وهم ابناء 10 سنین. آپ کا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیں. 7 سال کا ہو گیا نماز پڑھنے کا حکم دیں. اور اگر 10 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہونے کے بعد بھی نماز نہ پڑھے تو مارنے کا حکم دیا گیا ہے. مسلمانوں نماز سب کے اوپر فرض ہے. آئیے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہم اللہ سے توفیق مانگیں، ہم اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں اور اللہ سے فریاد کریں پروردگار عالم اب تک کی ہماری زندگی جو کٹی وہ کٹ گئی. اے اللہ ہم تیری نافرمانی کرتے رہے. پروردگار عالم ہم سے بہت خطائیں ہو گئیں، بہت غلطیاں ہو گئی. اے اللہ تو ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما. آمین. اے اللہ تمام غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم گنہگار ہیں. آمین. اے اللہ ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے. ہم پر اپنی رحمت و وسعت کا نازل فرما دے. اے اللہ ہم پر اپنی رحمت قائم کرنا اور قائم رکھ پروردگار. یقیناً ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہم تیرے رحم و کرم کے محتاج ہیں. اگر ہم پر تیرا رحم اور کرم نہ ہوا تو اللہ رب العالمین ہمیں کوئی کامیاب نہیں کر سکتا. اے اللہ ہم تیری رحمت کے ہمیشہ محتاج تھے اور ہیں اور رہیں گے. اللہ رب العالمین تو ہمارے اوپر اپنے رحم و کرم کو نازل فرماتا رہا. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. اللہ اکبر اللہ